ایک سوال، اگر اللہ نے ہمیں اس رمضان میں زندہ رکھا ہے تو کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا پھر یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص موقع ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائی بہن جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے عزیز تھے، وہ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، مگر اس سال رمضان میں وہ نہیں ہیں۔ اگر آج ہم زندہ ہیں، اگر اس بار ہمیں رمضان مل رہا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو چھڑوانے کا، شب قدر حاصل کرنے کا اور اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کرنے کا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آج میں 3 بہت اہم اور خاص دعائیں بتاؤں گی جو رمضان کی ہر رات کو پڑھنی چاہیے، انتظار کرنی چاہیے، نہ کہ رمضان کی صرف آخری 10 راتوں میں پڑھنی چاہیے۔ اور یقین مانی اگر آپ نے انہیں دل سے پڑھ لیا تو آپ کی تقدیر انشاءاللہ بدل سکتی ہے۔ پہلی دعا جہنم سے آزادی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے رمضان کے ہر دن۔ تو اب سوچئے اگر کسی کا نام جہنم والے لسٹ میں لکھا ہو اور پھر اللہ نے اسے اس میں سے ہٹا دیا تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں یہ رمضان کی ہر رات کی دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آتق رقابنا من النار، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور کوشش کرے کہ جب بھی سجدے میں جائیں ہم یہ دعا اپنے دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، کیونکہ اگر اس سال آپ کا نام اس لسٹ میں آ گیا تو اللہ پھر کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ دوسری دعا شب قدر پانے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر کو پالے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم سب اس دعا کو جانتے ہیں، ہم سب شب قدر کی فضیلت سے واقف ہیں، تو آئیے ہم سب مل کے اللہ سے التجا کریں کہ ہمیں یہ رات نصیب ہو۔ تو دوسری دعا ہے، اللہم بلغنا لیلۃ القدر۔ رمضان کے پہلے ہی دن سے یہ دعا مانگیں، آخری 10 راتوں کا انتظار نہ کریں، ہم پہلے سے ہی اللہ سے مانگیں، یا اللہ میں واقعی سنجیدہ ہوں، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو شب قدر کو پا سکتے۔ تیسری دعا اعمال کی قبولیت کی۔ اب ایک سب سے اہم سوال، ہم روزے رکھ رہے ہیں، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، صدقہ بھی ٹائم ٹو ٹائم دے رہے ہیں، مگر کیا یہ سب قبول بھی ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27 میں فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی متقین میں شامل کرتے۔ ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم، میرے یہ سب اعمال قبول فرما۔ یا اللہ میں جانتی ہوں کہ میں پیچھے رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ بہت کم اعمال ہے، مگر پھر بھی یا اللہ میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، انہیں قبول فرما۔ یہ دعا سب سے پہلے کس نبی نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ کیا کعبہ بنانے سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ تو کیا ان کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ 100% قبول ہی کر لے گا، کیونکہ یہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ حج کرنے آئیں گے؟ مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے اس عمل کو قبول عطا فرما۔ تو پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کی قبولیت کے لیے ہم اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگ سکتے، یا ہمیں کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ تو انشاءاللہ یہ طے کریں کہ اس رمضان ہم ہر دن یہ دعائیں پڑھیں گے۔ فرسٹ از ربنا آتق رقابنا من النار، اللہم بلغنا لیلۃ القدر، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے اور قبول ہونے والوں میں شامل کر دے، آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔